اگر آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں یا نان پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں، اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں بڑے شوق سے بنائیں. پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی، کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں. ایک پروسیس ہے، اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں. ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے، ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو یقیناً پھر ہاؤس کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہمی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے. یہ ہے آئینی جمہوری طریقہ. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اسی راستے کو اپنا کر آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں اس حوالے سے یکسو ہو کر یکسوئی کے ساتھ ہمیں یہ مرحلہ جو آنے والا ہے اگلے چند ہفتوں میں اس کو ہمیں طے کرنا ہے. میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ہمیں ایک جھرلو کے ذریعے جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمیں جب ہروایا گیا تو نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ ہم نے کسی مقام پہ جا کر گھراؤ جھراؤ کیا، نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا، نہ ہم نے کوئی لانگ مارچز کیے. ہم نے یقیناً پارلیمنٹ میں جا کے کالی پٹیاں باندھ کر جو ہمارا حق تھا ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور ہم نے اوتھ اٹھایا وہاں پہ. کون نہیں جانتا کہ وہ تاریخ کا سب سے بدترین بددیانتی سے خیانت سے اس الیکشن کو چرایا گیا تھا. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں گے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کا ہم قوم کو پیغام دیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے اپنا ڈی چوک میں دھرنے دیں گے اور لوگ میلے کچیلے کپڑے لٹکائیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جعلی ڈرامہ رچائیں گے اور قبریں کھودیں گے اور کفن لے آئیں گے. نواز شریف کی قیادت میں نہ کبھی ایسا سوچا گیا، نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا. اور آج ہم نے پھر 4 سال دل جمعی کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی بطور اپوزیشن. اور اس متحدہ اپوزیشن میں پی ایم ایل کے علاوہ پیپلز پارٹی تھی، جے یو آئی تھی اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز تھی. ہم نے فیٹف کا بل ہم نے منظور کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وہ قوم کی بہترین مفاد میں تھا. کریڈٹ جس کو بھی جاتا تھا اصل کریڈٹ پاکستان کو جانا تھا. اور ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ہم نے یہ فیصلے کیے اور ہم نے باقاعدہ وہاں پر اپنی پروسیڈنگ میں پورا حصہ لیا. لیکن جب ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ مائی میڈن اسپیچ، اور اس میں جس طرح اس کو حقارت سے ٹکرایا گیا، اس کے اوپر جس طرح فکرے کسے گئے، جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے، اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا، مزید تقسیم در تقسیم ہوگی. اور اسی طریقے سے جب بھی موقع آیا کشمیر کا تنازع اور ہندوستان کا حملہ، مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. کشمیر ڈے کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. اور اس طرح دوسرے مراحل جب آئے، کووڈ کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. جب پوری قوم کے اوپر کووڈ کا پوری دنیا میں وہ حملہ آور ہو چکا تھا کووڈ، میں اس کا گواہ ہوں. جب ہندوستانی جہازوں نے پاکستان کے فضاؤں کو عبور کیا اور وہ جہاز ان کا مار گرایا گیا، اس رات ہماری میٹنگ تھی
پوری اپوزیشن وہاں پر موجود تھی، بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے، لیکن 1.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد سپہ سالار آئے، وزیر اعظم نہیں آئے۔ یہ تھا ہتک امیز ان کا رویہ۔ اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا تحمل سے، کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے جس سے اشتعال اور بڑھے اور جس سے بدمزگی اور پیدا ہو، جس سے دوریاں اور پیدا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 سال چور دروازے سے وزیر اعظم داخل ہوتے تھے تاکہ ان کو اپوزیشن سے سامنا نہ کرنا پڑے، مجھ سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے۔ یعنی یہ تھی ان کی